اس قربانی کے پیچھے ایک ایسا ڈارک سیکریٹ، ایک ایسی ڈائنگ اسٹوری چھپی ہے جس نے نہ صرف ریلیجن بلکہ پورے ورلڈ اکانومی اور ہیومن ہسٹری کو ہمیشہ کے لیے شاک کر دی۔ عید مبارک، عید مبارک۔ ایک بار پھر دنیا کے 2 بلین مسلمان اپنا سب سے بڑا فیسٹیول عید منائیں گے، جس میں دنیا کے 57 کنٹریز، مطلب ان ساری کنٹریز میں بزنسز، اسکولز، کورٹس سب کچھ بند ہو جائے گا اور دنیا کے بڑے بڑے لیڈرز اس دن کی مبارکبادی دیں گے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ دنیا کے بڑے بڑے بزنسز بالکل ہل کر رہ جائیں گے۔ لیکن کیوں؟ اس کے آخر ہونے کا مطلب کیا ہے؟ پوری دنیا میں یہ سب کچھ صرف اور صرف ایک انسان کی وجہ سے ہوگا جن کا نام ہے ابراہیم علیہ السلام۔ آج سے تقریباً 4000 سال پہلے عراق کے علاقے اور میں ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ یہ شہر اس زمانے کی ایک بہت اسٹرانگ اور امپورٹنٹ سٹی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کسی عام گھر میں نہیں بلکہ ایک بہت ہی طاقتور شخص کے گھر میں پیدا ہوئے تھے جن کا اس سٹی کے بادشاہ کے ساتھ بہت کلوز تعلق تھا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام جوانی سے اس سٹی میں بالکل بھی خوش نہیں تھے، کیونکہ اس سٹی میں لوگ ایک خدا کی بجائے بہت سارے بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ایک دن ابراہیم علیہ السلام اپنے لوگوں کو ایک بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ سمجھانے کے لیے اس سٹی کے ٹیمپل کے اندر گئے اور ایک کلہاڑی لے کر ان سارے بتوں کو توڑ دیا سوائے سب سے بڑے بت کے، اور پھر اسی کلہاڑی کو اسی سب سے بڑے بت کے اوپر ڈال کر وہاں سے واپس چلے گئے۔ جب اس شہر کے لوگوں نے آ کر یہ سب کچھ دیکھا تو سیدھا ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہو سکتا ہے اس بڑے بت کو ان ساروں پر غصہ آیا ہو، اسی لیے اس نے ان ساروں کو مار دیا۔ تو انہوں نے کہا یہ تم کیا کہہ رہے ہو، وہ تھوڑا ہی کچھ کر سکتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ایگزیکٹلی، جب تمہیں پتا ہے کہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو پھر ان سے مانگتے کیوں ہو؟ اس سب کے کچھ عرصے کے بعد ابراہیم علیہ السلام اس علاقے کو چھوڑ کر اپنی بیوی سارہ اور اپنے بھتیجے لوط علیہ السلام کے ساتھ فلسطین کی طرف روانہ ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام یہی فلسطین کے علاقے میں اپنی فیملی کے ساتھ رہنے لگے اور آہستہ آہستہ یہیں پر بہت اچھی طرح سیٹل ہو گئے۔ مطلب یہودیوں کی کتاب توریت میں لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس ایک ٹائم پر 300 سے زیادہ نوکر تھے، لیکن اتنی بڑی جائیداد اور اتنے مال کے بعد بھی ابراہیم علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ تو انہوں نے آخر 86 سال کی عمر میں اللہ سے اولاد کی دعا کی، جسے اللہ نے قبول کر۔ یہاں سے آگے توریت میں ایک بہت ہی انٹرسٹنگ بات لکھی ہے جو آج ساری کی ساری پوری ہو چکی ہے، تو انہیں بھی مینشن کرنا لازمی ہے۔ توریت میں لکھا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے اولاد کی دعا مانگی تو اللہ نے ان سے کہا کہ اوپر آسمان کی طرف دیکھو، آسمان میں تمہیں جتنے بھی اسٹار نظر آ رہے بالکل اسی طرح تمہاری اولادیں بھی پوری دنیا میں پھیلے گی اور دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ اور نبی تمہاری اولاد سے ہوں گے۔ جس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہاجرہ سے ان کا بیٹا اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوا۔ لیکن جیسے ہی اسماعیل علیہ السلام کی عمر 11، 12 اور 13 کے قریب ہوئی تو ایک رات ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا جس میں اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے تھے۔ لیکن ویٹ اب یہاں تھوڑی کنفیوژن ہے۔ کچھ اسکالر یہ سمجھتے ہیں کہ واقعہ فلسطین کے علاقے کنعان میں پیش آیا، لیکن زیادہ تر اسکالر یہ کہتے ہیں کہ واقعہ مکہ میں پیش آیا۔ لیٹس گو وتھ دیٹ، جسے آج یہودی بھی عرب میں مکہ کے آس پاس سمجھتے ہیں۔ فلسطین اور مکہ کے درمیان آلموسٹ 1400 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ انہوں نے پیدل آلموسٹ 1 مہینے کا سفر کیا ہوگا، اور اگر گھوڑے یا اونٹ پر کیا ہوگا تو آلموسٹ 17 یا 18 دن لگے ہوں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے انہیں فاران کے ڈیزرٹ کے بالکل ایک خالی اور ویران جگہ پر لا کر چھوڑ دیا اور وہاں سے واپس فلسطین کی طرف روانہ ہوئے۔ ان کی بیوی ہاجرہ نے 2 بار پوچھا کہ آپ کیسے ہمیں اکیلا چھوڑ کر جا سکتے، جس پر ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تیسری بار انہوں نے پوچھا کہ کیا یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے مڑ کر دیکھا اور کہا ہاں، اور پھر وہاں سے چلے گئے۔ اب کچھ ہی عرصے کے بعد حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کے پاس پینے کا پانی بالکل ختم ہو گیا، اور حضرت اسماعیل جو بالکل چھوٹے بچے تھے ان کی حالت پیاس سے بہت خراب ہو گئی، جسے دیکھ کر ان کی ماں ہاجرہ مدد ڈھونڈنے کے لیے سب سے قریب والی پہاڑی صفا پر چڑھی، لیکن وہاں انہیں دور دور تک کوئی نہیں دکھا۔ پھر وہاں سے وہ واپس نیچے آئی اور دوسری پہاڑی مروہ پر چڑھی، اور اسی طرح انہوں نے صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگائے۔ اللہ کو اس ماں کے اپنے بیٹوں کو بچانے کی کوشش اتنی اچھی لگی کہ اس واقعے کے 4000 سال کے بعد
آج بھی پوری دنیا کے لاکھوں لوگ اسی طرح صفا و مروہ کے درمیان 7 چکر لگاتے ہیں۔ 7 چکر کے بعد حضرت ہاجرہ نے دیکھا کہ جس جگہ پر اسماعیل علیہ السلام تھے وہیں پر زمین کے اندر سے پانی نکلنا شروع ہو گیا، تو انہوں نے فل اسپیڈ بھاگ کر اس پانی کو جمع کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ پانی اتنا تیزی سے نکل رہا تھا کہ وہ بار بار اسے زم زم کہنے لگی، یعنی رک جاؤ رک جاؤ۔ یہاں تک تو اسٹوری کا سب کو پتا ہے، لیکن اس کے بعد حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل اسی علاقے مکہ میں رہنے لگے۔ ایک دن یمن سے ایک قبیلہ بنو جرم شام کی طرف جا رہا تھا۔ یمن اور شام کے درمیان جو نارمل راستہ تھا، اس کے درمیان کوئی بھی مکہ والے علاقے میں نہیں ٹھہرتا تھا، لیکن اس بار جب یہ قبیلہ مکہ کے پاس سے گزر رہا تھا تو انہوں نے آسمان میں کچھ ایسے پرندے دیکھے جو ہمیشہ ڈیزرٹ کے پانی کے اوپر پائے جاتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے ان پرندوں کو فالو کرتے ہوئے یہ لوگ حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ تک پہنچ گئے، اور یہ سب پہلی بار اس علاقے میں اتنا پانی دیکھ کر بالکل حیران ہو گئے، اور اسی طرح یمنی قبیلہ پہلی بار یہاں پر سیٹل ہو گیا، اور آہستہ آہستہ باقی لوگ بھی اس علاقے میں جمع ہونے لگے، اور کچھ علاقے مکہ، شام اور یمن کے درمیان ایک بہت ہی امپورٹنٹ سٹی بن گئی۔ وچ مینس ابراہیم علیہ السلام فلسطین سے مکہ کی طرف آیا جایا کرتے تھے، لیکن جیسے اسماعیل علیہ السلام بھاگ دوڑ کے قابل ہوئے تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک رات خواب دیکھا جس میں انہوں نے اپنے ایک لوتے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا، جس انہوں نے بہت ہی دعاؤں سے حاصل کیا تھا۔ انہیں اللہ کے حکم کے بارے میں بتایا، جس پر اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ بالکل ویسا ہی کریں جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام مکہ میں اپنے بیٹوں کو ذبح کرنے کے لیے روانہ ہوئے تو راستے میں انہیں شیطان نے روکنے کی بھی کوشش کی، لیکن انہوں نے شیطان کو کنکریاں مار کر وہاں سے بھگا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے شیطان کو مارنے کے فیکٹ ہر سال پوری دنیا کے مسلمان حج میں کاپی کرتے ہیں، اور جیسے ہی ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا تو اللہ نے انہیں اسی ایگزیکٹ ٹائم پر روک دیا، اور انہیں اسماعیل کی بجائے ایک مینڈا ذبح کرنے کو کہا، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ تمہاری اس قربانی کو ہم آنے والی نسلوں میں قائم رکھیں گے۔ اور پھر اللہ نے حکم دیا کہ اس کو خود بھی کھاؤ اور باقیوں کو بھی کھلاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام کے اسی ایکٹس کو پچھلے 1400 سال سے مسلمان بالکل اسی طرح کاپی کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ مطلب ہر قربانی کے 3 حصے کیے جاتے ہیں، ایک فیملی کے لیے، دوسرا رشتہ داروں کے لیے، اور تیسرا غریبوں کے لیے۔ یہ ایونٹ جو آج سے 4000 سال پہلے ایک باپ اور بیٹے کے درمیان ایک چھوٹے سے گاؤں مکہ میں پیش آیا تھا، آج ہر عید میں اسی دن کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے پوری دنیا میں بلینز آف ڈالر کی اکانومی خرچ ہوتی ہے۔ مطلب پاکستان میں 3 بلینز، انڈیا میں 4 بلین، بنگلہ دیش میں 5 بلین، اور دنیا کے سب سے بڑے اسلامی ملک انڈونیشیا میں 14 بلینز، اس کے علاوہ سعودی عرب میں 6 بلینز، اور ترکی میں 2 بلین، اور اسی طرح دنیا کے باقی کنٹریز میں بلینز آف ڈالر کا بزنس ہوتا ہے۔ قربانی کے اس واقعے کے بہت سال کے بعد ابراہیم علیہ السلام ایک بار پھر فلسطین سے مکہ کی طرف آئے، اور اس بار انہوں نے اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ اس سٹی میں اللہ کی عبادت کے لیے ایک گھر بنایا، کعبہ، جس کے بعد ابراہیم علیہ السلام واپس فلسطین چلے گئے، اور کچھ عرصے کے بعد وہی فوت ہو گئے۔ اسماعیل علیہ السلام کے بعد پورا عرب اسی طرح حج کرنے کے لیے ہر سال مکہ آیا کرتا اور صفا و مروہ کی پہاڑی پر بھی جایا کرتا تھا، اور عرب میں لوگ قربانی بھی کیا کرتے تھے۔ لیکن اب 2005 سال گزرنے کے بعد یہاں کے لوگ بالکل بھول چکے تھے کہ یہ سب کچھ آخر کیوں کرتے ہیں، اور انہوں نے کعبہ کو دوبارہ اسی طرح بتوں سے بھر دیا تھا جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے سٹی میں بھرے ہوئے تھے۔ تو اللہ نے دوبارہ انہی میں سے ایک نبی چنا جنہوں نے بالکل ابراہیم علیہ السلام کی طرح کعبہ کے اندر سارے بتوں کو توڑ دیا، اور سارے عربوں کو یاد دلایا کہ وہ کون ہے، ان کا باپ کون تھا اور ان کا رب کون تھا۔ جس کے بعد آہستہ آہستہ پورا عرب ابراہیم علیہ السلام کی ریلیجن کی طرف واپس آ گیا۔ آج سے 4000 سال پہلے جس خالی اور ویران ڈیزرٹ میں اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑا گیا تھا، آج وہ سٹی ایسی دکھتی ہے۔ اور جب ان کے پاس پینے کا پانی نہیں، آج کروڑوں لوگ وہی پانی یوز کرتے ہیں، اور ان کی قربانی کا واقعہ پوری دنیا کی اکانومی کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ سبسکرائب